أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 5 گرامر کے اس اعادہ کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے کل فعل 3 حرفی ثلاثی مجرد سے 3 حرفی مزید فی جو ہے اس کی طرف سفر جاری کیا، اور ہم نے دیکھا کہ مزید فی میں 8 صحت مند فعل ہوتے ہیں: علامہ، حاسبہ، اسلم، اختلافہ، استغفر، تدبر اور تدارس۔ اور مزید فی میں کمزور بھی ہوتے ہیں، جیسے واللہ، نادا، اقامہ، القا، اہتدا، اتقا، استقامہ، جو آپ نے پڑھے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، وہ آہستہ آہستہ جہاں جہاں آئیں گے وہاں آپ کو بتائے جائیں گے۔ مزید فی میں یکساں حروف والے بھی ہوتے ہیں، جیسے عداللہ آپ نے پڑھا کہ اسی فور، اور پھر حمزہ والے جو ہیں ان میں صرف 2 آپ نے پڑھے مزید فی سے، آمنا اور آتا۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے صرف کے بارے میں اور نحو کے بارے میں بات کی کہ گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ صرف جو ہے وہ افعال اور اسماء پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے مؤنث کے صیغے دیکھے، 3 حرفی ثلاثی مجرد سے فعل کا، اور مزید فی سے 4 حرفی اسلمت کا جو ہے وہ مؤنث کا ٹیبل ہم نے بنایا۔ پھر 2 کے صیغے ہم نے دیکھے، اور جو ہے اس کے بعد مجہول میں ہم نے 3 حرفی ثلاثی مجرد میں جو ہے سومیہ اور یسمعو کے پیٹرن پہ، اور جبکہ مزید فی سے ہم نے انزلہ اور ینزلو کے پیٹرن پہ جو ہے مجہول کے ٹیبل دیکھے۔ اور آخری چیز جو ہم نے اس میں دیکھی صرف میں افعال میں، وہ جو ہے کرومہ کا ٹیبل تھا۔ اس کے بعد ہم نے گرامر میں صرف کے اندر اسماء کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ جی نہیں، یہ کلاس عربی گرامر کی ریویژن کی کلاس ہے جو QC5 کے لیے کی جا رہی ہے۔ QC3 کی کلاس کا ٹائم آج 5 بجے ہے، وہ 5 بجے شروع ہوگی۔ QC3 111 جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ 5 بجے شروع ہوگی۔ پھر ہم نے اسماء دیکھے صرف کے اسباق میں، اس میں ہم نے اس میں مکان سے شروع کیا جس کے 3 جو ہے وزن تھے: مفعل زبر سے، مفعل زیر سے، مفعلہ۔ پھر اسی میں ہم نے اس میں صفہ کے 2 وزن فعیل اور فعلان دیکھے۔ پھر اس میں تبدیل کے وزن فعیل اور افعلو دیکھے۔ اس میں مبالغہ میں فعال، فعول اور فعول کے وزن دیکھے۔ جمع تکسیر میں ہم نے کوئی 8 کے قریب وزن دیکھے۔ پھر ہم نے نفع کے بارے میں بات کی تو یہ دیکھا کہ اس میں 2 امپورٹنٹ گروپس ہیں جو یا تو پیش کو مضارع کے آخر سے ہٹاتے ہیں اور نون کو، یا پھر پیش ہٹا کے زبر لگا دیتے ہیں اور نون جمع کا گراتے ہیں۔ یہ بھی دونوں گروپ۔ پہلے گروپ کو ہم نے کہا یہ جی چھری والے الفاظ ہیں، اور ان میں لم، لما، لا اور حرف شرط میں ان، من، ما اور لام یا فل ول جو ہے شامل ہے۔ یہ سب کے سب جب آتے ہیں تو مضارع کے آخر سے پیش چلا جاتا ہے، جزم یعنی سکون لگ جاتا ہے، اور جمع کا کوئی مضارع ہو تو چل جاتا ہے۔ اور دوسرے گروپ کو جسے ہم نے کہا ہتھوڑی والے گروپ ہیں، اس میں کیا ہے؟ لام امر، لام تعلیل، لام تاکید نون مشدد کے ساتھ، لن، ان اور حتی۔ یہ جب آتے ہیں مضارع سے پہلے تو یہ پیش کو ہٹا کے زبر لگا دیتے ہیں،
اور نون جو ہے جمع سے یہ بھی ہٹاتے ہیں. تو ان کو پہلے گروپ کو جن کو ہم چھری والا گروپ کہہ رہے ہیں ان کا گرامر کی اصطلاح میں نام ہے مضارع مجازم یا مجازم مضارع یعنی جزم دینے والے. اور دوسرے گروپ کو جو ہتھوڑی والا ہم کہہ رہے ہیں اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں نواسب مضارع یعنی مضارع کو نصب زبر دینے والے. پھر ہم نے یہ مؤنث کا ٹیبل کیا تھا اس کا ماضی کا فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعلنا. اور مضارع میں ہم نے کہا تفعلو یفعلنا تفعلینا افعلو تفعلنا نفعل. اور امر و نہیں میں ہم نے کہا افعلی فعلنا لا تفعلی لا تفعلنا فاعلۃ مفعولۃ فعلۃ. یہ تھا 3 حرفی یعنی با فعلا فتح سے با جو ہے اس سے فعلا کے 3 حرفی کا ٹیبل. پھر اسی میں ہم نے مزید فی سے ایک ٹیبل مؤنث کا دیکھا جس میں جو ہے مؤنث کے ماضی کے صیغے تھے اسلمت اسلمنا اسلمتی اسلمتو اسلمتنا اسلمنا. اور مضارع میں تھا تسلمو یسلمنا تسلمینا اسلمو تسلمنا نسلم. اور امر میں تھا اسلمی اسلمنا لا تسلمی لا تسلمنا مسلمت مسلمت. یعنی ہم نے مؤنث کے ٹیبل بنانا سیکھے تھے QC4 میں. ایک تھا 3 حرفی سے ایک تھا 4 حرفی سے. پھر ہم نے 2 کے صیغوں میں یہ دیکھی گردان کہ ہما اور انتما ان کے ساتھ اسم جوڑا تو ربوہما ربوکما. فعل جوڑا تو فعلا فعلتما. اور مضارع میں یفعلانے تفعلانے. اور امر میں افعلا لا تفعلا. اور فاعلانے مفعولانے. اس میں ہم نے مختلف جو ہے افعال سے پریکٹس کی. مثلا ایک پریکٹس ہم نے باب نصرہ سے کی نصرا نصرتما. مضارع ینصرانے تنصرانے انصرا لا تنصرا. اور یہاں پہ کیا تھا ناصرانے منصورانے. پھر ہم نے مزید فی سے ایک فعل لیا علامہ اس سے بھی یہ 2 کے صیغے بنائے علامہ علمتما یعلمانے تعلمانے علمہ لا تعلمہ معلمانے معلمانے یعنی لام پہ زبر اور زیر کے ساتھ یہ کیا. اسی میں ہم نے ایک اور پیٹرن لیا اسلمہ اس سے بھی یہ 2 کے صیغے ہم نے اسی طرح بنائے اسلمہ اسلمتما یسلمانے تسلیمانے اسلمہ لا تسلمہ اور مسلمانے مسلمانے لام پہ زبر زیر سے. پھر ہم نے ایک کنسپٹ سیکھا تھا کہ اگر جب ہم کہتے ہیں من ربہما ہما کا جواب تو یہ ہما ہو گیا ربہما اللہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں من ربوکما تم دونوں کا رب کون ہے تو پھر جواب میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں رب و نا جمع کا صیغہ لاتے ہیں. حالانکہ یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے. کل ہم نے یہ کنسپٹ بھی کلیئر کر لیا تھا کہ جب متکلم کے صیغے کرتے ہیں ان کی ترتیب ہوتی ہے آنا نحنو اور جمع کے لیے بھی نحن آنا نحنو اور نحن. اور جب جڑ کے آئیں گے تو کیا ہوگا یا نا 2 کے لیے اور جمع کے لیے نا یا 2 کے لیے نا اور جمع. تو یہ بڑا اہم کنسپٹ تھا جو ہم نے کل کلیئر کیا کہ یہ من ربکما جو 2 کے لیے ہے اس کا جواب نا آئے گا. یہ اصل میں یہ نا وہ جمع والا نہیں یہ 2 والا نا ہے. پھر ہم نے یہ امر میں دیکھا حل فعلا وہ دونوں نام فعلا کوئی فرق نہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں حل فعل تم دونوں نے کیا یہ کیا تو پھر جو ہے جواب میں ہم وہی 2 والا کنسپٹ لاتے ہیں نام فعلنا. یہ جو فعلنا یہ جمع کا نہیں ہے یہ 2 والا ہے کیونکہ 2 کے لیے بھی نحنو یا نا ہے تو یہ وہ 2 ہے. اب یہاں پہ یہ فعلنا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ نہیں آیا. کیوں؟ آخر میں الف جو ہے 2 کی نشانی ہوتی ہے. ویسے نارملی جو ہے ہم یہی جواب دیتے تھے جمع کے لیے بھی. ہم کہتے تھے فعلتم
فعل تم تو ہم کہتے ہیں نام فعلنا. جواب یہی تھا، ایگزیکٹلی یہی تھا. لیکن جب ہم کہتے ہیں فعل تما دو کے لیے، اب جب آیا تو اب یہ سوال ہمیں کلیئر کر رہا ہے کہ جواب میں یہ جمع والا نہیں آیا، یہ دو والا نہ آیا. حل فعل خیرہ، یہ تو غائب کا لہٰذا اس میں سوال جواب میں ہمیں کوئی فرق نہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں حل فعلتما، تو یہ جو جواب میں ہم کہتے ہیں نعم فعلنا خیرہ، یہ نہ جمع کا نہیں ہے، یہ دو والا نہ آیا. کیوں؟ پیچھے سوال بتا رہا ہے کہ یہ دو کے بارے میں سوال تھا. اگر یہ ہوتا حل فعلتم خیرہ، تب بھی جواب یہی ہونا تھا نام فعلنا خیرہ. لیکن اس وقت یہ فعلنا جو ہے وہ جمع والے صیغے کی حیثیت میں آ رہا ہوتا. یہاں چونکہ دو والا سوال ہے تو اس لیے جواب میں یہ دو والا نہ آیا. یہ بڑی مشکل سے ذہن سے جو ہے وہ گزرتی ہے بات حلق سے کہ یہ نہ جو ہے نانو نانو گڑبڑ ہوگی. ہاں گڑبڑ تو ہوگی کیونکہ کبھی ہم نے بتایا جو قصور ہوا ہمارا. پھر ہم نے مجہول کے صیغے دیکھے، ٹیبل کیا تھا. ینسرو ینسران، تنسرو انسرو، تنسرونا ننسرونا تنسرو. یعنی جب پیش کے ساتھ صیغے آتے ہیں تو مجہول کے ہوتے ہیں. ٹیبل تو نارمل یہ تھا نا، ینسرو ینسرونا تنسرو انسرو تنسرونا ننسرو زبر کے ساتھ. لیکن یہاں کیا ہے؟ ینسرو ینسرونا تنسرو انسرو تنسرونا ننسرو تنسرو. ہم نے دیکھا تھا پیش کے آنے کی چار وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں یہ ماضی یا مضارع مجہول تو نہیں ہے. یہ مضارع مجہول ہے ٹیبل اس میں. اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں باب تفعیل سے تو نہیں آیا. اگر وہ باب تفعیل سے بھی نہ ہو پھر ہم یہ کہتے ہیں کیا کہیں باب مفعلہ سے تو نہیں آیا. اگر وہ ان تینوں سے نہیں آیا، نہ مجہول ہے نہ تفعیل ہے نہ جو ہے وہ مفعلہ ہے، تو لازمی وہ جو ہے باب افعال سے آتا ہے پیش والا فعل. پھر ہم نے رزقہ سے مجہول کیا، روزی کا روزی کو رزقتا رزقتو رزقتم رزقنا اور رزقت. اور مضارع اس کے پھر ماضی کے ہم نے پیٹرن بھی دیکھے. سامیہ سے سومیہ، وعدہ سے وعیدہ، قالا سے کیلا. یہ ہٹ گیا ہے، یہ ماضی کے پیٹرن پہ نہیں اتر رہا. ماضی کا پیٹرن ہے فوئیلا، پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر. یہاں جو ہے پہلے کے نیچے ہی زیر آ گیا. جیسے سمیہ مختلف تھا، اس کو یاد کرنا اور رٹنا پڑتا ہے کہ کون سے افعال ہیں جس میں مجہول مختلف آتا ہے، تاکہ جب کہیں آئے تو ہم اسے پہچان لیں کہ یہ ماضی مجہول ہے. کیونکہ قرآن میں کیلا کا لفظ آتا ہے کئی جگہ، تو آپ کو پہلے سے یاد کرنا پڑتا ہے کہ یہ مجہول ہے. کیوں مجہول ہے؟ فی الحال آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں بتا دیتا ہوں، یہ تھا کوئیلا. کوئیلا تھا، کالا سے کوئیلا بنا تھا فوئیلا کا. لیکن یا کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے. الف کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے زبر ہو. واو کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے پیش ہو. یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے زیر ہو، ورنہ وہ گڑبڑ کرتے ہیں یہ تین. تو لہٰذا یہاں چونکہ یا تھی، اس کی ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے گرامر والوں نے اس کا پیش ہٹا کے زیر لگا دی. لیکن اصل میں یہاں ہے پیش، کالا سے کوئیلا. لیکن چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، گرامیرین نے جو ہے اس کو اس طرح سالو کیا، تو یہاں اس لیول پہ آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے. کالا سے کیلا جو ہے مجہول ہوتا ہے اور ماضی کا ہوتا ہے. ہدا سے ہودیہ. پھر ہم نے روزی کا جو ہے مضارع بھی دیکھا مجہول. یرزقو یرزقون ترزقو ارزقو ترزقون نرزقو ترزقو. اور پھر مضارع کے پیٹرن دیکھے. یسما اسے یسما، یعدو سے یو آدو. یہاں پہ نوٹ کیجئے، یعدو سے جو ہم اس کا مضارع بنا رہے تھے نا، تو واو واپس آ گیا. جب یہ مجہول بنتا ہے تو وہ جو کمزور حرف ہم نے امر میں گرائے ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. یقولو سے یقالو، یہاں بھی غور کریں. یقولو میں واو تھا لیکن وہ واو جو ہے الف میں آ گیا.
اس میں بھی وہی عمل ہوا جو کیلا میں ہوا تھا. اس کے بعد ہے یہدی سے یہدا. پھر ہم نے 4 حرفی یعنی مزید فی کا ایک فعل لیا, اس پہ جو ہے پریکٹس کی. کس کی؟ مجہول کی. اولیما، اولیمو، اولمتا، اولمتو، اولمتم، اولمنا، اولمت. یہ کیا تھا؟ ماضی مجہول، کیونکہ پہلے حرف پہ پیش اور دوسرے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر. پھر ہم نے اس کے پیٹرن دیکھے کہ 4 حرفی کے پیٹرن کیا ہوتے ہیں ماضی مجہول کے. حسابہ سے وسیبہ، انزلہ سے انزیلا، اوہا سے اوہیا، اختلاف سے اختلفا. پھر ہم نے اس کا مضارع بھی بنایا مجہول 4 حرفی کا. علامہ سے یعلم، یعلمون، تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم، تعلم. اب یہاں پہ غور کریں، جب ہم اس کا مضارع کر رہے تھے علامہ سے، ہم نے کہا تھا علامہ سے یعلم، یعلمون، تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم. اور جب ہم اس کا بنانے لگے ہیں مضارع تو وہ بنا یعلم، یعلمون، تعلم، تعلمون، نعلم، تعلم. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ کو کوئی فرق لگا دونوں ٹیبلوں میں کہ علامہ کا مضارع اور مجہول مضارع میں کوئی فرق ہے؟ زیر زبر کا ہی فرق. جی زبر سے، ہاں زبر سے. ہاں، صاف زبر زیر سے آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ دونوں میں پہلی علامت پہ تو پیش آتے ہیں. کیوں؟ 4 حرفی کا جب بھی مضارع بنے گا اس میں پیش آئے گا. اس لیے یہاں مجہول کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیش نہیں ہے، یہ زبر کا فرق ہے کہ ان سب پہ مضارع میں مجہول میں جو ہے زبر آ رہا ہے، جبکہ نارمل معروف، اس کو معروف کہتے ہیں، معروف مضارع میں جو سب کے نیچے زیر تھا. یعلم زیر سے، یعلمون زیر سے، تعلم زیر سے لام کے نیچے، تعلمون زیر کے ساتھ، اعلم زیر کے ساتھ، نعلم سب میں درمیان والے حرف کے نیچے زیر تھا. یہ تھا معروف مضارع. جب مجہول آیا تو یہ زیر اوپر چلا گیا. کیوں؟ مضارع کی علامت یہ ہے کہ پہلے حرف علامت مضارع پہ پیش ہونا چاہیے اور آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر ہونا چاہیے. تو یہ کیا؟ یعلم، لام پہ زبر آ گیا. مضارع مجہول کی ڈیمانڈ ہے یف آلو کا پیٹرن ہونا چاہیے، یہ یف آلو کے پیٹرن پہ ان سب پہ زبر آ گیا. یہ ایک نقطہ تھا دونوں میں کہ اس کا مضارع بھی ایسی آتا ہے معروف اور مجہول بھی ایسا آتا ہے. فرق دونوں میں کیسے کرتے ہیں؟ دیکھنے میں کوئی فرق نہیں محسوس رہا، ہاں لکھے ہوئے کو دیکھ کے اور بولنے میں صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے میں فرق آتا ہے. اور جب تک یہ فرق پتہ نہ ہو، عام دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ معروف کا مضارع ہے. کیوں؟ 4 حرفی کا ہوتا ہی پیش سے. پھر اس کے ہم نے پیٹرن دیکھے تھے مجہول کے مضارع کے. یحاسبو سے یحاسب، ینزلو سے ینزل، یوحی سے یوحا، یختلفو سے یختلفا. اس کے بعد ہم نے باب کروما پڑھا ایک، جو اب تک ہم آپ سے چھپاتے رہے تھے. میں یہی کہوں گا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اس باب کو بھی ہم کم از کم QC3 میں لا سکتے تھے. اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک وہ ہے پلاننگ ہے، ایک اپنا ذہن ہے، ہم سے بہتر ہے. اس لیے میں تو یہ کہوں گا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو QC4 میں رکھا ہوگا، ورنہ ایز اے گرامیرین میں تو اس کو جو ہے QC1 کے اندر لے آتا ہوں کہ 6 کے 6 باب آپ کو پہلے دن پتہ ہونے چاہیے کہ گرامر کے 6 باب ہوتے ہیں اور یہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ پریکٹس ان کی کم ہوتی ہے، آپ اس کی پریکٹس مت کرائیے، لیکن یہ علم ہمیں پہلے دن ہی ہو جانا چاہیے. اینی ہاؤ میں ان کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، استاد. تو پہلا باب تھا فتح یفتح افتح.
नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इद्रिब, सामिया यस्मो इस्मा। क्यूसी 4 से पहले यानी क्यूसी 3 तक आपको यही हम बताते आए कि भाई सिर्फ 4 बाब होते हैं, फतह, नसरा, दरबा, सामिया। बहुत मेहरबान में तो कभी कभी बताते हैं भाई 2 और भी हैं, वो आगे पढ़ेंगे, वरना जिक्र ही नहीं करते कि वो 2 हैं। क्यूसी 4 में आकर पहली दफा तालिब इल्म को, स्टूडेंट को पता चलता है कि 2 और भी हैं। एक का नाम है करूमा, यकरुमु, उकरुम। दूसरे का नाम है हसीबा, यासिबु, सब। बस करूमा का टेबल, हसीबा की 6 चाबी, बस दैट्स ऑल। उसके बाद फिर खामोशी। हाँ, करूमा के सिलसिले में चूंकि कुरान में कुछ अफाल हैं जो करूमा टेबल से आते हैं और ज्यादा बार बार आते हैं, उनकी 6 चाबियां जो है आपके लिए करते। तो ये देखें, करूमा का पहले टेबल देखते हैं। माजी है करूमा, करूमू, करुमता, करुमतू, करुमतुम, करुमना, करुमत। वही तरीका है, वा ता तू तुम ना लगाना है आपने। उससे पहले जो है फेल के जो 3 हरफ हैं उनको जोड़ दीजिए। करूमा ये 3 हरफ है, इनको जोड़ें वाव अलिफ से। करूमू, ता जबर लगाएं, करूमता, पेश लगाएं, करुमतु, तुम करुम तुम, ना लगाएं करुमना, ता साकिन लगाएं करुम। तो वही जो पहले दिन आपको हमने माजी बनाना सिखा दिया 9वें लेसन में क्यूसी 1 के, आप भले क्यूसी 7 में भी चले जाएं, माजी आपने उसी पैटर्न पे बनाना है। इसी तरह मुदारे देखें, यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमुना, नकरुमु, तकरुमु। क्यों? मुदारे का हमने फार्मूला आपको क्यूसी 1 में दे दिया, वो आपका आता है 12वें लेसन में। 12वें लेसन से लेकर क्यूसी 6 तक मुदारे बनाने का एक ही कायदा, गायब के सीगे में या लगा दे, जमा बनाने के लिए उसके आखिर में वाव नून लगा दे, या और वाव नून हो गया। सामने वाले के लिए ता लगा दे शुरू में, अपने लिए हमजा लगा दे, सामने वाले की जमा के लिए ता के साथ वाव नून लगा दे, और अपने लिए शुरू में नून लगा दे। 3 हरफ आपके थे, करूमा, या लगाया यकरुमु हुआ, जमा के लिए आखिर में वाव नून लगाया, यकरुमु से यकरुमु हो गया। सामने के बनाने के लिए ता लगाया, तकरुमु हो गया, अपने लिए हमजा लगाया, अकरुमु हो गया। सामने की जमा बनाने के लिए वाव नून लगाया, तकरुमुना हो गया, अपने लिए जो है नून लगाया, तकरुम। टेबल के याद करने रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये फिक्स ज़हन में फिट हो जाने चाहिए कि माजी के लिए वा, ता, तू, तुम, ना वगैरह लगाते हैं। हाँ, मोनस के सीगे आपको जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमने क्यूसी 3 तक आपको बताए नहीं थे कि अच्छा जी सामने वाले के जो है ताजेर से आ जाता है, जमा के लिए नून लग जाता है, सामने वाले के लिए तुन्ना लग जाता है। ये 3 लफ्ज सीखने थे। इसी तरह मुदारी के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ जो है फिर जो है नून लग जाता है, यहाँ पे फिर जो है या नून ईन लग जाता है, तफालीन जैसे, और जो है अपने लिए जो है फिर क्या हो जाता है, तुन्ना वगैरह। तो ये आपको हमने नहीं बताए थे, वो आके आपने क्यूसी 4 में सीख ली। बाकी टेबल आपको पक्का करा दिया था क्यूसी 1 से क्यूसी 3 तक कि माजी कैसे बनेगा, मुदारी कैसे बनेगा। सिर्फ 3 हरफी कोई भी फेल ले, उसके आखिर में माजी की इलामतें जोड़ें, माजी का टेबल, उसके शुरू में मुदारे की इलामतें जोड़ें, मुदारे का टेबल। फिर अमर, हाँ, अमर में भी एक ही कायदा चला, उकरुम, उकरुमु, ला तकरुम, ला तकरुम, करीमुन डैश, करमुन और करामत। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है कि बाकी ये जितने अबवाब हैं, फतहा, नसरा, दरबा, सामिया, हासिबा, उनसे करूमा इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसका मफूल नहीं होता। चाहे कोई भी फेल करूमा बाप से है, उसका मफूल नहीं। बाकियों के कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होता, कुछ के सारे के होते हैं। कहीं कहीं हम कह देते थे डैश, ये पक्का डैश, करूमा का जो भी फेल आएगा उससे मफूल जो है डैश होगा। फिर ये अहम जो है हमने 6 चाबियां कर ली जो अहम करूमा बाब से आते हैं। एक तो करूमा खुद हो गया, फिर हाकुमा, याकुमु, हुकुम, हकीम डैश, हिकमा, आजुमा, याजमु, उजुम, अजीम डैश, इज़म और इजामा,
कासुरा यकसुरु उकसुर कसीर डैश उसर और कसरा, बासुरा याबसुरु उपसुर बसीर डैश बसारा बसीरा, काबूरा यकबुरु उकबुर कबीर डैश किबर और कुबर, बाउदा याबुदु उबुद बईद डैश बुद। अब आपसे मेरा सवाल ये है, अब तक जो हम 6 चाबियां बनाते रहे, फतहा नसरा दरबा समिया से, या चले हसीबा की भी आपने 6 चाबी, उनसे इस बात की 6 चाबियों में क्या फर्क है? यस सर, उनमें जो इसम फाइल है वो दूसरी तरह बनता है, इसमें ये करीम हकीम अजीम इस तरह, और उनका मफूल है, इनका मफूल नहीं है, और इनमें दो दो वो आगे से मसदर बने हुए हैं। आपकी बात दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल नहीं है, कोई और अहम नुक्ता ढूंढिए। सर इसमें पेश आता है पेश 2 दफा माजी आती है, मुदारे, माजी मुदारे अमर पेश के साथ होते हैं। अमर का था, अमर हमने कहा था एक बाब सिर्फ अब तक पढ़ा था, नसरा। हमने कहा नसरा से जो भी फाइल आएगा उसके हमजा पे पेश होता है। फतहा दराबा समिया से जब फाइल बनेगा, अगर हमजा चाहिए तो उस पे जेर लगेगा सबसे, सिर्फ बाब नसरा से जब आएगा उसके हमजा पे पेश आएगा। अब तक हमने सिर्फ एक पेश पढ़ा था हमजा वाला। अब ये दूसरा बाब आ गया है, इससे जितने भी अफाल आएंगे इसका हमजा पेश वाला आएगा। ये अहम नुकता था। जो बाकी 3 बाब एक तरफ और बाब नसरा को एक तरफ हमने रखा हुआ था हमजा अमर में बनाते, उन 3 के लिए सब के लिए जेर लगाते थे, नसरा के लिए पेश लगाते थे। अब नसरा का एक और साथी आ गया। अब ये 2 बाब हो गए जिनका अमर जो होता है वो पेश के साथ बनता है, अगर हमजा लगे, अगर हमजा लगे पेश के साथ बनता है। ये अहम नुकता था। दूसरा जो सिस्टर ने बात की, बड़ी अहम बात की है, थैंक यू जवेरिया, आपने शायद बात की थी कि ये जो इसका फाइल है ना, ये फाइल के वजन पे आता है। ये भी बहुत ही अहम नुकता है। वो इस तरह, मैंने आपको कहा था कि फाइल बनाने के 3 तरीके हैं। एक तो मैंने कहा जी 3 हरफी से फाइन लाम के 3 हरफी के अंदर फा के बाद अलिफ लगा दे तो फाइल बन जाता है, जैसे फाइल, जाइल, नासिर, सामे, आलिम, आमिल। ये आपने QC1 में ही सीख लिया था ये तरीका फाइल बनाने का। दूसरा तरीका आपने आके QC3 में सीखा कि जब मजीद फी का कोई फेल आता है उसका अमर बनाने के लिए जो है ये अलिफ वाला तरीका नहीं लगता, उसके शुरू में मीम का पेश वाला मुंह लगता है, और आखिरी हरफ से पहले वाले के नीचे अगर जेर दे तो फाइल हो जाता है, उस पर अगर जबर दे तो मफूल। ये दूसरा तरीका था जो आपने सीखा। मैंने कहा एक तीसरा भी है, जब आएगा तो उस वक्त बताऊंगा, वो आज अभी सामने आ गया। फाइल बनाने का एक तरीका यह है कि फाइल के वजन पर जो है ना फाइन लाम यानी 3 हरफ जो मादे के कोई भी 3 है उनको ढाला जाता है। करूमा बाब से जितने भी आते हैं अफाल, उनका जो है फाइल जो है फाइल के वजन पे बनता है। ये तीसरा तरीका है फाइल बनाने का। करीम, हकीम, अजीम, कसीर, बसीर, कबीर, बईद, सोफा सोफा। क्या अभी आपको ये तीनों तरीके समझ आ गए कि फाइल किस तरह 3 तरीकों से बनता है? जी सर। आर यू पीपल क्लियर? चलिए मैं फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि ये एक अहम नुकता है, ये बहुत कम बताया जाता है, बहुत ही कम जो है एक जगह इकट्ठे, मैंने भी कहीं एक जगह इकट्ठे लिखे हुए नहीं देखे। ये पढ़ा पढ़ा के और जो है वो कर करके अपने तौर पे ये नुक्ते नुकायत जो है, जो यूं समझिए जैसे हम कहते हैं ना नोट्स बनाए। मैं खैर अपने नोट्स तो नहीं बनाता, ना इतना टाइम मिलता, लेकिन जहन तो काम करता है ना, जहन के अंदर नोट्स बन रहे होते हैं, तो उसमें ये बना हुआ है कि फाइल 3 तरीके से होता है। एक चौथा तरीका है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे है, फिलहाल उसको हम छोड़ देते हैं, वो जब ग्रामर में कभी आप हमारे पास आए तो वहां पे हम देखेंगे, उसका मौका वहां है। पहला तरीका सादा, 3 हरफी में पहले हरफ के बाद अलिफ लगा दें, फाइल बन जाता है। जैसे फा इन लाम से फाइल, जीम इन लाम से जाइल, नून स्वादरा से नासिर,
یعنی تین تین حرف ہیں، پہلے حرف کے بعد الف لگا دیں تو فاعل بنتا ہے. یہ آپ نے QC1 میں سیکھ لیا، تو لہٰذا یہ تو بہت آسان ہے. دوسرا طریقہ جب آپ QC3 میں ہے تو ہم نے کہا بھائی فائل جو یہ مزید فی کے فعل ہے نا، ان سے اس طرح نہیں بنتا. اس کے لیے میم کا سرا، اسے کہتے ہیں گرامر والے میم کا منہ، یعنی میم کا منہ لگاتے ہیں اس مزید فی کے جو ہے تین حرفوں کے ساتھ، اور آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر دیں تو فائل ہو جاتا ہے، زبر دیں. یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ QC4 میں QC3 میں آپ نے سارے جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ 6 چابیاں بنائی. علامہ یعلم علم، معلم معلم، تعلیم، حسبہ یحاسب حاسب محاسب محاسب، اور جو ہے محاسب وہ آپ نے کیے. اسلم یسلم اسلم، مسلم مسلم اسلام، یہ سارے آپ کو بتایا تھا. علامہ سے معلم معلم، حسبہ سے محاسب محاسب، اسلمہ سے مسلم مسلم، تدبرہ سے تدبر تدبر، تدارہ سے تدارس تدارس، اسی طرح انقلبہ سے منقلب منقلب، استغفرہ سے مستغفر مستغفر. یہ آپ پریکٹس کر کے آئے. 6 چابیوں میں ہمیشہ آپ نے جو ہے فائل مفعول جو ہے اس پیٹرن پہ. آج یہ تیسرا ہے، یہ چونکہ پہلی بار آیا، اس کو آپ توجہ سے سنیے. باب کرومہ کے اندر جو ہے فائل بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 حرف فا عین لام ہیں ان میں آخری حرف سے پہلے یا کا اضافہ کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں فعیل کا وزن. فا عین کے بعد یا کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے پیٹرن فعیل. اور یاد رکھیں اس کے اندر ہمیشگی دائمی پن کے معنی آ جاتے ہیں کرنے والے کے. حکیم ہمیشہ سے مہربان اور وہ حکمت والا جاننے والا، عظیم ہمیشہ سے عظمت والا. لیکن کیا فائل ہے یہ؟ کریم حکیم عظیم کثیر بصیر کبیر بعید، یہ صفت بھی ہے، یہ اس میں صفت بھی ہے، فائل بھی اور اس میں صفت بھی ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ تھا. چلتے ہیں جی آگے. حسیبہ سے انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صرف 6 چابیاں آپ لوگ یاد کریں، باقی اس باب کو بھول جائیں کہ ہم نے چونکہ 6 پورے کرنے تھے اس لیے بتا دیا، ورنہ شاید یہ بھی نہ بتاتے. حسیبہ سے یا سیبو، احسب، احسب، محسوب، اور جو ہے اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ حسبان یا حسبان. حسیبہ یا سیبو احسب احسب محسوب اور حسبان. بس 6 چابیوں کہتے ہیں کافی ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہم نے جمع سر حاسبہ سامیہ کے پیٹرن پہ صرف زبر کی ہیر پھیر سے ہے مضارع میں. جی تو ہم نے اس سے پہلے جمع مکسر اور جمع سالم کی جو ہے وہ گردان QC2 کے اینڈ والے لیسنوں کی دہرائی میں کی تھی. یہ پھر دوبارہ سے QC4 میں بھی آ جاتے ہیں، تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے، کچھ تھوڑے سے الفاظ زیادہ کم و بیش ہیں، اس لیے میں نے دوبارہ رکھ دیا. ورنہ ایک دفعہ تو میں نے کہا جب ایک دفعہ سمجھ آدھی کنسپٹ تو کیا دہرانا، لیکن الفاظ چونکہ کچھ تھوڑے بڑے ہیں تو اس لیے یہ رکھ دیے. یہ ہمیں پتہ ہے جمع مسلم سے مسلمون، مسلمین، مومنون، مومنین، مسلمات، مسلمات، اور جمع تکسیر میں بیت سے بیوت، عمل سے اعمال، بکر سے بکر. پھر اس کے ہم نے کہا 8 پیٹرن ہیں. وہ 8 پیٹرن کیا ہیں؟ افعال یا افعال، الف سے الاف، اسم سے اسماء، ابن سے ابناب، باب سے ابواب، بصر سے ابصار، بکر سے ابکار، زمن سے اسمان، حجر سے احجار، حرس سے احراس، خیر سے اخیار، رب سے ارباب، روح سے ارواح، رج سے ارجاز، رج سے ارزاق، زوج سے ازواج، سحر سے اسحار، شی سے اشیاء، اسی طرح صاحب سے اصحاب، اور عدو سے ادا، عمل سے اعمال، فضل سے ابدال، فوج سے افواج، قلم سے اقلام، قول سے اقوال، قوم سے اقوام، لون سے الوان، لب سے الباب، مسل سے امثال، موت سے اموات، مصر سے امصار، نہر سے انہار، نور سے انوار، ند سے انداد، یوم سے ایام، اذن سے آذان. پھر دوسرا پیٹرن اس کا ہے فعول.
یہ QC2 میں پڑھ لیا تھا ہم نے. ہاں کچھ اس میں بھی اضافہ ہے. الف سے الوف، اجر سے اجور، بقل سے بقول، سحر سے سحور، صدر سے صدور، ظہر سے ظہور، احد سے عہود، عین سے عیون، اجل سے عجول، قلب سے قلوب، ملک سے ملوک، نفس سے نفوس. اور تیسرا پیٹرن ہم نے پڑھا تھا فی آل کے وزن، ابد سے ہی بات، دار سے دیار، دم سے دیماد، بحر سے بہار، ماہ سے میاں. اور چوتھا ہم نے پڑھا تھا فعلا کے وزن پہ، رحیم سے رحما، شریک سے شرکا، شہید سے شہدا، فریق سے فرقا، علیم سے علما. اور پانچواں پیٹرن تھا فعول کے وزن پہ، کتاب سے کتب، رسول سے رسول، اور ذلول سے ذلول. اور چھٹا تھا افعیلاہ کے وزن پہ، عین کے نیچے سے، نبی سے انبیاء، غنی سے اغنیاء، شدید سے اشدہ. اور سواتواں تھا فعالون کے وزن پہ، عین پہ زبر لا کے، بسل سے بسل، بسلہ سے بسل، بکرا سے بکر، عدسہ سے عدس. پھر تھا فعالون، عین فا کے اوپر پیش اور عین پہ زبر لانے سے، اغلب سے غلف، فوما سے فوم. اور پھر متفرق میں ہم نے چند ایک دیکھے، جیسے بحر سے ابہور، نفس سے انفس، طعام سے اطعمہ، فتیہ سے فتح، کردہ سے کرادہ، نار سے نیران، انسان سے الناس، حجر سے اجارہ، اور اسیر سے اسارہ، سنا سے سنین. اس میں سے اکثر وہ ہیں جو آپ نے کیے ہوئے تھے، چند ایک مختلف تھے تو اس کو اور دہرائی کے نقطہ نظر سے میں نے یہ سلائڈ ڈال دی. بہرحال اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جمع سالم کیا ہوتا ہے، جمع مقصر یا تکسیر یا ٹوٹی پھوٹی جمع کیا ہوتی ہے. اس کی اپلیکیشن جو ہے نا ان کی، آپ نے QC4 میں آ کے سیکھی کہ فرق کیا پڑتا ہے جمع سالم اور جمع جو ہے تکسیر یا مقصر کا. ہم نے کہا یہ اسم ہے مسلم، واحد ہے، تو اس کے ساتھ جو بھی چیز آئے گی وہ واحد آئے گی. مثلا ہوا واحد ہے، ہو واحد ہے، حاذا واحد ہے، ذالک واحد ہے، اللذی واحد ہے، فعل واحد ہے، یفعل واحد ہے، فاعل واحد ہے. اور جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. اس کے ساتھ جو بھی لفظ آئے گا جمع آئے گا، کیونکہ یہ جمع کا اسم ہے. ہم ہاؤلائے اولائے کا الذین فعلوا یفعلون فعلوا. یہ ہے نارمل معروف. معروف یہی ہے کہ اگر جمع سالم آئے گی تو اس کے ساتھ جمع کے الفاظ یا فعل افعال آئیں گے. جمع تکسیر میں کیا ہوتا ہے؟ بیت یہ واحد ہے، اس کے ساتھ تو واحد اسم آئے، ہوا، ہو، ھذا، ذالک، الذی، فعل، یفعل، فاعل. لیکن جب اس کی جمع بناتے ہیں تکسیر کیا ہوتا ہے؟ بیوت. یہ سالم نہیں ہے. جب سالم نہیں ہے تو سزا کے طور پر گرامرین نے کیا کیا؟ اس کو ٹریٹ کیا ہے مؤنث واحد لفظ. یہ حالانکہ مذکر ہے بیوت جمع، لیکن اس کو ایسے ٹریٹ کیا گویا کہ یہ ایک مؤنث واحد ہے. اور مؤنث واحد اسم کے ساتھ ظاہر ہے مؤنث واحد کے جو ہے الفاظ آئیں گے، جیسے ہیا، ہا، ہاذی، تلکا، اللاتی، فعلت، تفعلوا، فاعلہ وغیرہ. یہ تھا اہم نقطہ اور فرق دونوں جمع کے اندر. پھر اس کے ہم نے مزید پریکٹس کی. مثلا اگر ہوا بیت وفیہ عبد، اگر اس کی ہم جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہیا بیوت وفیہا عباد. ہوا کی جمع ہم ہوتی ہے، وہ نہیں ہم نے دی. ہم نے کیا کیا؟ ہیا مؤنث واحد کا صیغہ لائے اس کے ساتھ. اسی طرح جو ہے فیہا، یہ فی حاضہ بیتن، حاضہ ہی بیوتن. حالانکہ حاضہ کی جمع جو ہے ہاؤلائے ہوتا ہے، ہاؤلائے نہیں ہم لائے. ذالے کا بیت، تل کا بیوتن، حالانکہ ذالے کی جمع اولائے کا ہوتا ہے، اولائے کا نہیں آیا. البیوت، البیت اللذی، البیوت اللتی. البیوت جمع ہے لیکن ہم اس کے ساتھ مؤنث اللتی لائے ہیں، حالانکہ اللتی کی جگہ جو ہے کہ اللتان جمع ہوتا ہے مؤنث. اصبح البیت جدید، اصبحت البیوت الجدید. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اصبحت، یہ تو زیر کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ زیر اصل میں ملانے کے لیے. اب زیر کی بھی 3 وجہ ہوتی ہے. ایک،
زیر اصلی ہوتی ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے کسی بھی لفظ کی، ایک ہوتی ہے جر کی وجہ سے آتی ہے، اس کے آگے کوئی عامل ہوتا ہے، جیسے حروف جر ہے تو جس اسم کے آگے آ جائیں گے اس کے نیچے زیر لے آئیں گے، ایک ہے اس کی اپنی زیر ہوتی ہے، ایک ہے زیر کسی عامل کی وجہ سے آتی، اور تیسری زیر ہوتی ہے کہ اس لفظ کو آگے ملانے کے لیے زیر دیتے ہیں. تو زیر کی یہ تین وجوہات ہوتی ہیں. یصبح البیوت الجدیدہ، تصبح البیوت الجدیدہ. دیکھیں یصبح تصبح واحد لفظ میں آیا، اور جدید جدیدہ جو ہے مؤنث واحد. پھر ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی، کیا زوج مطہرۃ قرآن میں آیا ہے تو اس کی تھی ازواج مطہرہ. کتبت ایدی، یہ قرآن سے لی گئی الفاظ ہیں. یجری نہر تھا تجری انہار. اس کے بعد ہم نے عامل شروع کر دیے، یعنی چھری والے اور ہتھوڑے والے لفظ. ان میں پہلا لفظ ہم نے دیا لا، اور کنسپٹ یہ تھا معروف مضارع یہ ہے یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. جیسے یہ عامل آتا ہے چھری والا، کون کون سے ہیں؟ لم لما لا، ان من ما حرف شرطیہ، فل ول اور لام. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پیش کو کاٹ دیتے ہیں اور ایک جزم سکون لگا دیتے ہیں، مجازم ہے یہ. اور جو جمع والا اس کا نون، یفعلو سے کیا ہوا؟ یفعل. یفعلون سے ہوا یفعل. تفعلو سے ہوا تفعل. افعل تفعلو نفعل لم تفعل. یہ آپ نے اچھی طرح، میں نے بڑے تسلی سے پڑھائے تھے جب یہ میں کرا رہا تھا، اور میں نے توجہ رکھی تھی کہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو، اس لیے اس پہ ہم وقت نہیں ضائع کریں گے. ہاں، یہ کمزور حرف جب آتا ہے تو لم کیا کرتا ہے؟ اس کی کمزور حرف جو درمیان میں اس کا آ رہا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے. اور یا کولو سے ہو گیا لم یا کل، پیش تو کاٹنے ساتھ میں کمزور حرف بھی کٹ گیا. یا کولون سے کیا ہوا؟ اس میں واو نہیں کٹا، اس میں نون کٹا. لم یقول. تقولو سے کہا تھا لم تقل لم اقل لم تقولو لم نقل. یہ ہم نے کیے ہوئے بڑی تفصیل سے. یدعو جب آتا ہے اس کا بھی کمزور حرف ہے، اس کا کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے درمیان والے کا تو اس نے کیا کیا تھا، یا آخری والے کے ساتھ کیا کیا، اس کا بھی کمزور حرف کاٹتا ہے. پیش کمزور حرف پہ ہے ہی نہیں، تو لہٰذا وہ اسے ملا نہیں، اس نے کمزور حرف کو کاٹ دیا. کیا ہوگا؟ لم ید، لم یدعو، لم تد، لم ادو، لم تدعو، لم ندو، لم تدعو. اس کے بعد ہم نے اس میں مکا کے 3 قاعدے سیکھے تھے. پہلا قاعدہ تھا لام فاعلہ سے عین کلمے کے اوپر زبر رکھتے ہوئے بنایا تھا مفعل، اور جمع اس کی تھی مفاعل. اور مثالیں ہم نے لی تھیں خراج سے مخرج مخارج، ذہبہ سے مذہب مذاہب، دخلہ سے مدخل مداخل. پھر دوسرا پیٹرن اس کا ہم نے دیکھا تھا، مثال دی تھی این المدخل، المدخل الی الیمین دائیں طرف ہے، این المخرج، المخرج الی الیسار. یہ ایگزامپل تھا. دوسرے قاعدے میں ہم نے کیا کیا؟ یہ جو فا عین لام تھا، اس کے عین کلمے کے نیچے زیر دی، مفعیل. جمع وہی تھی مفاعل، جمع تینوں قاعدوں کی ایک ہی آتی. مثال تھی سجدہ سے مسجد مساجد، شرکا سے مشرق مشارق، غربا سے مغرب مغارب. تیسرے قاعدے اس کی بول چال کی مثال نے حل صلیت فی المسجد، نم صلیت فی المسجد. من عین تطلع الشمس، تطلع الشمس من المشرق. عین تغرب الشمس، تغرب الشمس فی المغرب. پھر تیسرا قاعدہ ہم نے دیکھا، یہ جو فا عین لام ہے، اس سے ہم نے ایک مؤنث لفظ کی علامت تا لگا کے بنایا مفعلات. جمع اس کی بھی مفاعل تھا. ایگزامپل تھے دراسہ سے مدرسہ، جمع مدارس. ملکہ سے مملکہ، جمع ممالک. کتبہ سے مکتبہ اور جمع مکاتب. تو یہ اس میں مکا کے ہم نے 3 پیٹرن پڑھے، مفعل زبر سے، مفعل زیر سے، مفعل مؤنث سے.
اس کی مثالیں تھی متا تذهب الى المدرسہ اذهب الى المدرسہ فی الاصبح این المکتب المکتب امام المسجد. پھر ہم نے 4 حرفی لفظ لیے. یہ تو 3 حرفی تھے نا. 4 حرفی یعنی مزید فی سے ہم نے علامہ سے یعلم یعلمون تعلم وعلم تعلمون نعلم لیا اور دیکھا کہ یہ لم اور یا جو چھری والے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں. ان کا پیش ہٹا کے سکون جزم لگا دیتے ہیں, جمع کا نون لے جاتے ہیں. یعلم سے ہوگا لم یعلم, یعلمون سے لم یعلم, تعلم سے لم تعلم, لم اعلم, لم تعلم, لم نعلم, لم تعلم. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کیا. اب یہ 4 حرفی کمزور فعل والا آئے گا. یزید 4 حرفی ہے. اس میں کیا ہے؟ یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو تزیدو. اچھا آپ لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے, یہ دیکھنے کے لیے آپ سے سوال نہ کر لیا جائے بھائی یہ کیسے پتہ چلا یہ 4 حرفی ہے؟ میں نے کہا تو آپ نے مان لیا, جبکہ ہم نے تو پڑھا تھا زیادہ زیادہ یزیدو. یہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ 4 حرفی ہے؟ کمزور آرا کمزور. سر اس کا مضارع پیش سے شروع ہو رہا ہے. گڈ ایکسلنٹ. جب مضارع پیش سے آ رہا ہو تو وہ کوئی 4 حرفی کا ہی ہوتا ہے. گڈ ایکسلنٹ. مطلب آپ جاگ رہے ہیں. لم یرید کیا ہوا؟ کمزور حرف. جیسے یقولو کا گیا تھا 3 حرفی والے کا, 4 حرفی والے کا بھی کمزور حرفی اس نے اڑا دیا. لم یریدو, لم ترید, لم ارید, لم ترید, لم نرید, لم ترید. اس کا مطلب یہ ہوا کمزور افعال چاہے 3 حرفی آئیں چاہے جو ہے مزید فی کے آئیں, چھری والے سب کا کمزور حرف اڑا دیں گے. ہاں جمع والوں کا نہیں اڑتا. اس کی پھر مثالیں تھی یا فلانے. یہ ہے تسنیہ کے. ان ٹیبلوں میں ہم نے تسنیہ نہیں دیکھا. یہ تو ہم سادہ سادہ معروف کرتے تھے یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا. اس میں 2 والے تھے ہی نہیں. ان کا کنسپٹ دینے کے لیے یہ ایک علیحدہ سے سلائیڈ بنائی گئی. یفعلانے کے ساتھ جب آئے گا تو یہ تسنیہ ہے. کیا کرے گا؟ جمع کا جو اشر کرتا ہے وہی اس کا کرے گا. ان کا نون لے جاتا ہے تو اس کا بھی نون لے گیا. لم یفعل. تفعلانے یہ بھی 2 والا تسنیہ ہے, اس کے ساتھ بھی یہی لم تفعل. تفعلینا اس کا بھی یا لے جائے گا, سوری نون لے جائے گا. لم تفعلی. اس کا مطلب ہوا یہ جو ہیں یفعلانے تفعلانے تفعلینا ان سب کے نون جائیں گے چھری والے, یا جو ہے مجازم مجازت. پھر ہم نے شرطیہ جملے دیکھے تھے. بس اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. ان تفعل, یہ ان من ما حروف شرط کہلاتے ہیں. یہ جب آتے ہیں تو 2 فعل پہ کام کرتے ہیں, شرط پہ بھی جواب شرط کے فعل پہ بھی. اسی طرح ہم نے یہ کہا تھا من یفعل ینجا, یہ تھا یفعلو ینجو, دونوں کے پیش گئے. کیوں؟ من آیا. اسی طرح ما تفعل افعل, تفعلو افعلو تھا. تو یہ ان من ما جب آتے ہیں یہ شرطیہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں, شرط اور جواب شرط. یہ دونوں پہ کام کرتے ہیں, شرط پہ بھی اور جواب شرط پہ. پھر یہ آپ کو مثالیں تھی کہ اگر کمزور حرف ہو جیسے تائیدو آئیدو تو کیا ہوگا؟ ان تائید عائد ہو جائے گا. اور جمع اگر ہے تائیدونا نائدونا تو دونوں کے نون گئے, ان تائیدو نائد. اور تدعو ادعو کمزور جس کے آخر میں آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ان تدعو ادعو دونوں کے جو ہے کمزور حرف کٹ گئے. جمع اگر آئے تدعو ندعو تب بھی ان جو ہے یہی کام کرے گا. پھر 4 حرفی میں دیکھیں تعلم اعلم, یہ تھا تعلم اعلم, ان آیا دونوں کے پیش گئے. اس کی جمع ہے تعلمون اعلم, ان کی نعلم, تعلمون نعلم, ان آئے گا تعلم کا نون اور نعلم کا پیش کیا. اسی طرح ان کا مضارع دیکھیں تسلم یسلم, ان آیا ان تسلم تسلم یسلم, اور جب تسلمون یسلمون تھا تو ان نے دونوں کے نون کاٹ دیے, ان تسلم یسلم.
तख्तलिफु अज़हबु, तख्तलिफु अज़हबु, इन आया इन तख्तलिफ अज़हब, दोनों के पेश गए। इनकी जमा थी तख्तलिफूना नज़हबु, इन आया तख्तलिफूना का नून और नज़हबु का पेश किया। तत्तकुल्लाह तुफ्लिहु, इन जब आया ये था तत्तकूना, तो ये हो गया इन तत्तकुल्लाह तुफ्लिहु। तत्तकुल्लाह तुफ्लिहु जमा के थे, नून गए दोनों के। उसके बाद हमने देखा एक और फेल लिया, फल, वल की तरह। उसने भी यही काम किया जो फल ने किया था, लम ने किया था। फल यफ़अल, फल यफ़अलु, फल तफ़अल, फल अफ़अल, फल तफ़अलु, फल नफ़अल, फल तफ़अल। कोई चीज नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, छुरी वाले हैं, दोनों के हाथ में छुरी, छुरी एक ही काम करती, काटती है किसी। फिर पुरानी मिसालें थी वल यक्तुब, असल में था यक्तुबु। लाम जो आया इसके साथ, ये क्या है, इसने आके पेश उड़ा दिया। ये था यसअलूना, लाम आया उसने नून उड़ा दिया, वल यसअलू हो गया। ये था यसूमु, फल आया उसने पेश उड़ा दिया, फल यसुम कर दिया। याबुदूना था, फल आया, फल याबुदू कर दिया, नून उड़ा दिया। फिर फेल मुदारे के साथ लाम की हमने 3 शिकलें देखी थी। एक को हमने कहा लाम अमर, इसके मैंने चाहिए के। दूसरे को हमने कहा लामे तालील, ताके। तीसरे को हमने कहा लामे ताकीद, जरूर, बिल जरूर, इसके साथ नून मुशद्दद आता है। ली यफ़अला, ली यफ़अलू, ली तफ़अला, ली अफ़अला, ली तफ़अलू, ली नफ़अला। यानी इन हथौड़े वालों ने आखिर में जबर कर दिया, बस ये पॉइंट था। इसकी मिसालें ली यजअला, ली तक़ूलू, ली नअलमा, ली अकूना। फिर नून मुशद्दद के साथ आया तो उसने क्या किया, ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला अफ़अलन्ना, ला नफ़अलुन्ना, ला नफ़अलन्ना, ला तफ़, यानी जमा वाले के लाम पे पेश दिया, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलुन, बाकी सब पे जबर। ला यंसुरुन्ना, ला नकुनन्ना, ला तदखुलुन्ना, ला अस्तगफिरन्ना। फिर हमने देखा फेल मुदारे की 4 हालतें होती। मुदारे मारूफ क्या होता है, यफ़अलु, यफ़अलुना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलुना, नफ़अलु, तफ़अलु। और जब इस पे कोई छुरी वाला एक्ट करता है, वो क्या है, लम, लम्मा, ला, इन, मन, मा, हरफ़े शर्त, ली, फी, लाम, फल, वल, तो ये क्या करते हैं, यफ़अलु उसे यफ़अल, यफ़अलु, तफ़अल, अफ़अल, तफ़अलु, नफ़अल। और जब ये हथौड़े वाले देते हैं लन, अन, ला और लाम ताकीद वगैरह और लन, इन, अन, हत्ता, तो ये क्या करते हैं, जबर दे देते हैं, यफ़अल, यफ़अलु, तफ़अल, अफ़अलु, तफ़अल। और जब ये आते हैं नून मुशद्दद वाले, तो फिर वो ये बना देते हैं ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला अफ़अलन्ना, ला तफ़अलुन्ना, ला नफ़अल। ये मुदारे की 4 हालतें कहलाती हैं, मारूफ, मजजूम, मंसूब और आखिरी को कहते हैं सकील यानी ताकीद वाला। बस ये 4 हालतें याद। फिर ये लन का भी इफेक्ट यही था कि ये जबर दे देता है, लम यफ़अल, लम यफ़अलु, लन तफ़अल, अफ़अल, ये हमने किया हुआ है। और कमजोर के साथ क्या कहता है, लन यक़ूल। 3 चीजें तब्दील होती हैं लन की। माजी में तर्जमा ले जाता है नफी स्ट्रॉन्ग, और पेश को जबर में तब्दील करता है, लन यक़ूला, लन यक़ूलू, लन तक़ूला, लन अक़ूला, लन तक़ूलू वगैरह। इसी तरह कमजोर हरफ के साथ भी यही करता है, जो हमने देखा है, उसके ऊपर जबर ले आता है। लन याती था, लन यातिया होगा, लन ताती था, लन तातिया हो गया, लन आती था, लन यातिया होगा। फिर इसकी हमने मिसालें देख ली। लम, लम्मा जो है ये क्या है, वाहिद पे अमल करते हैं। इन, मन, माज जो है वो 2-2 पे करते हैं। फल, वल जो है वो 1 पे अट करते हैं। और क्या करते हैं, मुदारे मजजूम कर देते हैं। हथौड़ी वाले जो है वो क्या करते हैं, मंसूब कर देते हैं। और जमा के जो होते हैं, ये दोनों जमा के अंदर सिर्फ एक ही काम करते हैं,
چاہے وہ مجازم ہو یا جو ہے نواسب ہو. پیش یہ جو ہے نہیں ہے، پیش کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں، جمع کے اندر نون اڑا دیتے ہیں، دونوں ایک جیسا. پھر ہم آئے صرف گرامر میں اور نحو میں، ہم نے کہا حروف سے جو الفاظ بنتے ہیں اسے صرف کہتے ہیں. اور مثالیں ہم نے دی، فا عین لام کلمہ سے مثلا بہت سے لفظ آپ بناتے ہیں، فاعل، فعل وغیرہ وغیرہ. اور نحو کیا ہوتا ہے، ان الفاظ کو جوڑ کر آپ یا تو جوڑیاں بناتے ہیں یا جملے بناتے ہیں، اس کو نحو کہتے ہیں. پھر ہم نے مثالیں شروع کی جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع، جیسے البیت کبیر. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ البیت کبیر دونوں رفع کی حالت میں ہے، اللہ غفور، البیت کبیر، المسلم صادق، اور جمع ہوگا المسلمون صادقون. یہ کیا ہے، مبتدا اور خبر دونوں رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں، ایک ہے تو ایک انگلی، چار ہے تو چار. پھر ہم نے کہا المومن صالح، المومنون صالحون اس کی جمع، المنافق فاسق، المنافقون فاسقون اس کی جمع. اسی طرح المسلم صادق جمع، المسلمون صادقون، المومن صادق جمع، المومنون صالحون، المنافق فاسقون، المنافقون فاسقون. اسی طرح محمد رسول ہم نے کہا یہ ایک جملہ ہے، ہود نبی یہ بھی ایک جملہ ہے، زید صغیر یہ بھی ایک جملہ ہے، سعد کبیر یہ بھی ایک جملہ ہے. پھر مثالیں ہم نے دیکھی مؤنث کے لیے، المدرسۃ کبیرۃ، المسلمۃ صادقۃ، المسلمات صادقات. پھر ہم نے دیکھا یہ واحد ہے المسلمات صادقۃ، تو جمع اس کی کیا ہوگی، المسلمات صادقات. المؤمنات صالحات جمع کیا ہوگی، المؤمنات صالحات. المنافقات فاسقات جمع کیا ہوگی، المنافقات فاسقات. المسلم صادق جمع مؤنث کیا ہوگی، سوری، المسلم صادق مؤنث، المسلمات صادقات. المؤمن صالح مؤنث کیا ہوگی، المؤمنات صالحات. المنافق فاسق مؤنث ہو گیا، المنافقات فاسق. پھر ہم نے جمع دیکھی، بیت سے بیوت، مسجد سے مساجد، جبل سے جبال. اور کہا کہ یہ جمع سالم ہے نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جائے گا، مؤنث اسم واحد. المسجد قدیم سے کیا ہوگا، المساجد قدیمت. البیت جدید سے کیا ہوگا، البیوت جدیدت. الجبل کثیر سے کیا ہوگا، الجبال کبیرت. المساجد قدیمت، البیوت جدیدت، الجبال کبیرت. المسجد قدیم کیا ہے گا، المساجد قدیمت. البیت جدید جمع کیا ہوگا، البیوت جدیدت. الجبل کبیر جمع کیا ہوگا، الجبال کبیر. پھر ہم نے کہا اسم کی یہ چار حالتیں یاد کریں، یا آپ کو تین سے میں بتا رہا ہوں، آج بھی بتا رہا ہوں. اسم کی جب تک حالت کا پتہ نہ ہو کہ وہ رفع نصب جب میں سے کیا ہے، جنس کا اگر نہ پتہ ہو کہ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے، عدد کا نہ پتہ ہو واحد مثنی اور جمع میں سے کیا ہے، اور اگر اس کی وسعت کا نہ پتہ ہو کہ معرفہ نہ اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے، نہ ترجمہ کر سکتے، نہ استعمال کر سکتے. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. کلاس آپ کی اختتام پذیر ہوئی الحمدللہ، اور ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. اگلی